بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 3۔ آج ہم سبق نمبر 5 کی پڑھائی کریں گے اور ہمارا سبق نمبر 5 جو ہے وہ ایک نظم ہے جو ہے وطن۔ آج کی نظم یہ والی نظم ہمارے پیارے وطن کے بارے میں ہے، اور اس نظم میں شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور اپنے وطن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا وطن ایک آزاد وطن ہے اور خوبصورتی سے مالا مال ہے، بھرا ہوا ہے۔ یہاں کے کھیت ہرے بھرے اور سرسبز و شاداب ہیں، یہاں کے کھیت زرخیز ہیں، یہاں خوبصورت نہریں ہیں جن میں میٹھا پانی ہوتا ہے، اور ہمارے وطن کا ذرہ ذرہ خوبصورت ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ ہم اپنے وطن سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شاعر نے جو اپنے وطن کے بارے میں کہا، جو اس کا خیال تھا اپنے وطن کے بارے میں، پہلے میں نے آپ لوگوں سے اس کے بارے میں ڈسکس کیا، آپ کو اس کے بارے میں بتایا۔ تو اب ہم اس نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے وطن۔ آج وطن آزاد وطن ہے، شاد وطن آباد وطن ہے، یعنی آج وطن آزاد وطن ہے، ہمارا وطن آج آزاد ہے۔ شاد وطن آباد وطن ہے، ہمارا وطن خوشحال ہے، شاد ہے، خوشحال ہے، ہمارے وطن میں سب لوگ خوش ہیں۔ آباد وطن ہے، آباد وطن ہے کا مطلب ہے کہ ہمارا وطن آباد ہے، یہاں لوگ پھل پھول رہے ہیں، ہمارا وطن ترقی کر رہا ہے۔ کس درجہ یہ پاک زمیں ہے، کس درجہ کا مطلب ہوتا ہے کس قدر، یہ پاک زمیں ہے، پاک زمیں ہے کیونکہ ہم نے اپنا وطن اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ یعنی ہم نے کہا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزاریں گے، اس لیے ہمیں اپنا علیحدہ وطن چاہیے تھا، اور شاعر نے اسی لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس زمین کو پاک زمین کہا ہے۔ گوشہ گوشہ اس کا حسین ہے، گوشہ گوشہ کونا کونا، اور ہمارے وطن کا کونا کونا بہت خوبصورت ہے۔ دلکش ہے کیا خوب نظارہ، کہ اس کے نظارے جو بھی ہیں ہمارے وطن کے بہت خوبصورت ہیں، دل کو لبھانے والے ہیں۔ ہر ذرہ ہے نور کا پارا، ہر ذرہ ہے نور کا پارا، کہ اس کے ہر ذرے میں قدرت کا نور ہے۔ کھیت ہرے کھلیان سنہرے، گندم جو اور دھان سنہرے۔ کھیت ہرے، ہمارے ملک کے کھیت سرسبز و شاداب ہیں، یعنی ہرے بھرے ہیں۔ کھلیان سنہرے، جب ہم اپنی فصلوں کو کاٹتے ہیں اور اناج کا ڈھیر لگاتے ہیں جس جگہ پہ، اس کو کھلیان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے کھلیان سنہرے ہیں، گندم جو اور دھان سنہرے۔ جب گندم جو ان کی کٹائی ہوتی ہے تو سنہری بالیاں ہوتی ہیں جن کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کو سنہرا کہا گیا ہے۔ مٹی دولت ریت بھی دولت، شاعر کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس لیے وہ اپنے وطن کی مٹی کو دولت سے تشبیہ دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے وطن کی مٹی بھی دولت ہے، ریت بھی دولت ہے، نہر بھی دولت ہے، کھیت بھی دولت ہے۔ ہمیں اپنی وطن کی مٹی، ریت، نہر، کھیت، یعنی ہمیں ہر چیز فائدہ پہنچاتی ہے، ہمیں ہر چیز سے محبت ہے، اور ہر چیز ہمارے لیے فائدہ مند اور دولت ہے۔ روز ابد تک شاد رہے یہ، روز ابد کہتے ہیں آخری دن کو، آخری دن کو یعنی آخرت کو،
روز آخرت کو کہتے ہیں روز ابد تک شاد رہے، یہ شاد رہے، خوش رہے کہ ہمارا وطن روز قیامت تک ایک تو قائم دائم رہے اور خوش رہے، شاد رہے، آباد رہے، یہ یعنی یہاں کے لوگ خوش و خرم رہیں اور یہ وطن ہمارا ہمیشہ دنیا کے نقشے پر قائم رہے، آباد رہے، پھلتا پھولتا رہے۔ یہ میرا محبوب وطن ہے، محبوب وطن ہے یعنی میں اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پیارا اور کیا خوب وطن ہے کہ میرا وطن بہت پیارا اور بہت اچھا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ الفاظ معنی میں آپ کا پہلا لفظ ہے شاد، جس کا معنی ہے خوش، دلکش، دل کو خوش کرنے والا، گوشہ، کونا، کنارہ، ابد، ہمیشہ رہنے والا۔ دھان، دھان چھلکے والے چاول ہوتے ہیں، یعنی دھان وہ چاول ہے جب ہم فصلیں کاٹتے ہیں تو اس وقت جو چاول کی فصل ہے وہ ان کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، بعد میں جب اس کی چھٹائی ہوتی ہے تو اس وقت اندر سے چاول نکلتا ہے، تو دھان چھلکے والے چاول کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو املا کے الفاظ دیے گئے ہیں جو آپ نے الفاظ معنی کی طرح اردو نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ آپ کا پہلا لفظ ہے گوشہ، دوسرا لفظ ہے دلکش، پارا، کھلیان، کھلیان، دھان، ابد اور محبوب۔ ہم نے سیکھا، ہم نے اس سب نظم سے کیا سیکھا کہ پاکستان کا گوشہ گوشہ خوبصورت ہے۔ اب آگے بڑھیے، آگے آپ کو جو مشق 1 ہے اس میں لکھا ہے مصرعے مکمل کیجیے۔ اب آپ کو نظم وطن ہی کے پہلا مصرعہ دیا گیا ہے اور اگلا مصرعہ آپ نے اس نظم کو دیکھتے ہوئے مکمل کرنا ہے، جیسے شاد وطن، آباد وطن۔ کس درجہ کے آگے آتا تھا؟ یہ پاک زمیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کتاب میں سے دیکھ کر اپنی باقی نظم کے باقی مصرعے بھی مکمل کرنے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، آگے آپ کو مشق 2 دی گئی ہے۔ درج ذیل الفاظ کے ہم آواز یعنی ملتی جلتی آواز والے الفاظ نظم میں سے تلاش کر کے لکھیے۔ نظم میں سے اب آپ نے الفاظ تلاش کرنے ہیں، جیسے حسین، حسین سے ملتا جلتا لفظ ہے زمیں۔ اسی طرح نظارہ، نظارہ سے ملتا جلتا لفظ ہے پارا، اور یہ تمام الفاظ ملتے جلتے الفاظ آپ نے نظم میں سے ہی تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، آگے آپ کی مشق ہے 3، جس میں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ آپ کا پہلا لفظ ہے آزاد، دوسرا لفظ ہے گوشہ، تیسرا لفظ ہے نور، گندم، نہر، کھیت۔ بہت آسان الفاظ ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں اور جملے آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر بنانے ہیں۔ اب آگے بڑھیے اپنی مشق کی طرف، جس سے پہلے قواعد دیا گیا ہے۔ اب اس میں دیکھیے ہمیں کیا کہا گیا ہے، ہم آپ کو انورٹڈ کاماز میں دیا گیا ہے۔ اردو زبان میں بطور ضمیر جمع استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب واحد میں کے ساتھ شریک ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو۔ اب جب میں لفظ بولا جائے گا تو وہ ایک ہوگا، اور جب ہم لفظ بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ لوگ ہوں گے جو ہم کا لفظ استعمال کریں گے، جیسے میں سے ہم، میرا سے ہمارا، یعنی
جب میں زیادہ لفظ ہوں گے تو ہم ہوگا، اور میرا ایک کے لیے آتا ہے اور زیادہ کے لیے ہمارا آئے گا۔ نیچے دی ہوئی مثالوں پر غور کیجیے۔ جیسے میں، صبا، ہنا اور نیلم باہر کھیلنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کافی لوگ ہیں، جیسے میں بھی ہو گئی، صبا بھی، ہنا بھی اور نیلم بھی۔ جب ہم نے ان سب کو الگ الگ نہیں، جب ان کا نام لیں گے تو ہم کہیں گے ہم باہر کھیلنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہے میرا کام ختم ہو گیا، تو اس کو جب ہم زیادہ بنائیں گے تو کہیں گے ہمارا کام ختم ہو گیا۔ نیچے آپ کو ان جملوں کو حل کر کے بھی بتایا گیا ہے۔ اب آگے بڑھیے، آگے آپ کو مشق 4 دی گئی ہے۔ درج ذیل جملوں کو ہم یا ہمارا لگا کر دوبارہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان جملوں کو دوبارہ لکھنا ہے۔ کتاب پر ان جملوں کے آگے کافی زیادہ جگہ موجود ہے، یعنی یہ کام مشق 4 کا کام آپ اپنی کتاب پر ہی لائنیں لگا کر کر سکتے ہیں۔ آپ ان جملوں کے سامنے صاف ستھری لائنیں لگائیے اور کتاب پر ہی ان جملوں کو لکھیے۔ مشق 4 میں جس طرح دیا گیا ہے کہ درج ذیل جملوں کو ہم یا ہمارا لگا کر دوبارہ لکھیے۔ پہلا جملہ ہے میں اور وہ دونوں کھیلنے جا رہے ہیں۔ اب میں اور وہ کے لیے آپ ہم کا استعمال کریں گے۔ ہم دونوں کھیلنے جا رہے ہیں۔ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ اب وہ کے لیے ہم نے صرف ہم یا ہمارا لگا کر سارے جملے چونکہ مکمل کرنے ہیں، تو ہم وہ کی جگہ جب ہم لگائیں گے تو ہم کہیں گے ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ میں سائیکل چلا رہا ہوں، ہم سائیکل چلا رہے ہیں۔ جب ہم آئے گا تو آخر میں جو ہے اور جو ہوں ہے وہ بھی تبدیل ہوگا۔ میرے گھر کا رنگ سفید ہے، ہمارے گھر کا رنگ سفید ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ میرا اسکول بہت دور ہے، ہمارا اسکول بہت دور ہے۔ اب آپ کا یہ سبق جو کہ نظم وطن تھی ختم ہو چکا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔